معیشت ضروری ہے کیونکہ الٹیمیٹلی آپ سے میں نہیں چاہتا تھا بک اسٹاپس ود یو آر دی الٹیمیٹ کا ہے. بعد میں ہم نے ڈاکٹر باقر سے نہیں پوچھنا, ہم نے شیخ صاحب سے نہیں پوچھنا, صرف 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ الیکٹڈ ہیں اور ایک ساتھ ایک اور الیکٹڈ بیٹھے ہیں, باقی تو آپ کے ان الیکٹڈ لوگ ہیں. ویدر دے آر ہیئر ٹمورو وی ڈونٹ نو. ہمیں بڑے اگر امریکہ ہو تو وہ سارے ان الیکٹڈ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ. نہیں, I'm not, that is your choice. آپ جس کو جو دیکھیں, this is not. نہیں, میں صرف کریکٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ بھی ڈیموکریسی ہے, وہ بھی ڈیموکریسی ہے اور بہت سارے نان الیکٹڈ لوگوں سے پوچھیں گے, both as the media and as an ordinary voter. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تمہارے لیے بک آپ پہ رکتا ہے. ہمیں بڑے اوور سمپلیفائڈ جواب مل رہے ہیں. یہ چھوڑ دیجئے کہ سینٹر اور پروونسز کا کیا ڈفرینس آف اوپینین لگ رہا ہے, بٹ آپ نے بڑا ایکسپلین کر دیا. اب ایک چھوٹی سی بات کی تھی, ندیم نے جب سوال کیا تو ایڈوائزر صاحب نے کہا کہ یہ تو باقر صاحب ہیں, اٹانومس ہیں. اٹانومی سے کہیں بھی نہیں رہی. فیڈرل ریزرو بورڈ بھی جو ہے وہ بھی یو ایس کا, وہ بھی اٹانومس ہے. انگلینڈ کا بھی بینک, سینٹرل بینک اٹانومس ہیں, سارے اٹانومس ہیں. لیکن تمام جگہ پہ اب وہاں کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ملکوں کے, دے ہیو ٹیکن اوور اینڈ دے آر میکنگ پالیسیز جو کر رہی ہیں. ہمیں یہاں پہ کوئی آؤٹ آف باکس ایک سلوشن نظر نہیں آ رہا. ابھی جو آپ نے پیکج اناؤنس کیا, اگر میں سارے ایڈ کروں تو 950 بلین کے بنتے ہیں. اگر 280 ویٹ کا نکال دیں جو اسٹینڈرڈ چلتا تو ٹوٹل 670 بلین. ہم پروگرامز کرتے ہیں اکانومی پہ, ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. 2-3 چیزیں سب نے کہا, چاہے وہ پاکستان چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں, چاہے ٹریڈنگ باڈیز ہیں, چاہے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, وہ سارے کہتے ہیں کہ ون آف دا بگیسٹ جو انیتھما ہماری زندگی کا چل رہا ہے وہ ہے انٹرسٹ ریٹ. پوری دنیا نے سر انٹرسٹ ریٹ ایسے نہیں گرا دی ہے. ہماری ٹیم واحد ٹیم ہے جو ہیو دیئر اون وزڈم, وہ نہیں کرتے. آپ ہی کے گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک ہفتہ پہلے ایک پالیسی اناؤنس کی کہ 7% پہ جو نیا کارخانہ لگائے گا ہم اس کو 7% پہ قرضہ دیں گے. پوری دنیا بند ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں آپ اپنے چاہے وابڈا صاحب کو کہہ دیں, ترین صاحب کو کہہ دیں, بخاری کو کہہ دیں, یہ لگا کے دکھا دیں کارخانے میں. دس از چائلڈ پلے گوئنگ آن. دنیا میں انٹرسٹ ریٹ کسی وجہ سے گرے ہیں, یہاں پہ نہیں گر رہے. اگر آپ سنگل ڈیجٹ میں لاتے ہیں 1000 بلین تک آپ کی وہیں سے سیونگ ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹس کے اوپر. وہ ہمیں کچھ نہیں اس کے اوپر, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 3 ممبر کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ بتائے گی. انٹرسٹ ریٹس اگر سارا پاکستان اکانومسٹ اور بزنس مین کہہ رہے ہیں, سو دیر مسٹ بی اے ریزن ٹو دیٹ. ایس ایم ایز کی آپ نے بات کی, یہاں پہ اس کی موڈیلٹی کوئی نہیں, ایک فگر دیا ہوا. ایکسپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ایکسپورٹ میں آپ الٹیمیٹ ایکسپورٹرز کو دے دیتے ہیں, ان کو آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے دیتے ہیں, ویلیو چین کو نہیں دیتے. سو دا گائے ہوز پوٹنگ اٹ دا تھنگ ان اے فائنل باکس اینڈ ایکسپورٹنگ, اس کو مل گیا, میں نے جوتا ڈال دیا باکس میں, جو میرے لیے سول بنا رہا ہے, تسمہ بنا رہا ہے, ویلیو چین میں اس کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. سو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو دا سسٹم. ہمیں سسٹمیٹک سیریس پرابلم نظر آ رہے ہیں. سب کا خیال تھا کہ آپ نئے کارخانوں پہ نہ کریں, 7% آپ ورکنگ کیپٹل پہ کر دیں. میں وہی کوشچن اس کی آئی ہیو ٹو جسٹیفائی مائی کوشچن نا. اگر آپ کی ٹوٹل کریڈٹ مارکیٹ 20 ٹریلین کی ہے تو 5 ٹریلین سر اس میں سے پرائم منسٹر پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, 25 ٹریلین گورنمنٹ کا اور اس کا ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا, 5 ٹریلین. اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کی پیمنٹ لیتے ہیں, بینکس آر میکنگ منی, the government is paying money, لیکن عام بزنس تباہ ہو گئے. پالیسی نظر یہ آ رہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ بزنسز کو بچانے کے بجائے نئے ایونیوز کی بات ہو رہی ہے. دنیا بند ہو رہی ہے. آپ ایکسپورٹرز کو دے دیں جتنی مرضی فیسلٹیز, آج آپ کا ایکسپورٹر آج بھیجے گا کہاں؟ امریکہ بند پڑا ہوا ہے, انگلینڈ بند پڑا ہوا ہے, فرانس بند پڑا ہوا ہے, جرمنی بند پڑا ہوا ہے. وہ ایکسپورٹ کرے گا تو کہاں کرے گا؟ اس وقت تو ڈومیسٹک اکانومی بچائیں گے تو آپ جن لوگوں کی آپ فکر کر رہے ہیں جو 8 بندوں کا خاندان بیٹھا ہوا ہے, ڈومیسٹک اکانومی پہ چلے گا. ہمیں ایک بالکل لگتا ہے کہ جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے اور آپ کی جو فائنینشیل ٹیم ہے, دے آر لیونگ ان 2 ڈفرنٹ ورلڈس, دے ہیو اے ٹوٹل ڈفرنٹ ورلڈ ویو. ٹھیک. دیکھیں, انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہمارے ٹیم میں مسلسل ڈسکشن رہتی ہے. ہماری ابھی 2 گھنٹے کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں ساری چیزیں تھریڈ بیئر ڈسکس ہوئی ہیں کہ انٹرسٹ کو ہم نے, ایک آبویس آرگیومنٹس ہے انٹرسٹ نیچے لانے کے لیے. آرگیومنٹس یہ بھی ہیں کہ انٹرسٹ کو اگر ہم زیادہ جلدی نیچے لے کے آئیں گے اس کے بھی کیا ریپرکشنز ہیں. یہ کوئی ایک ہمارے میں سے نہیں, ہم مسلسل آپ سے نہیں, جب 0.75 انہوں نے نیچے کیا تھا تب سے ہم سارے ڈسکشن اس میں. لیکن مالک دیکھو
کئی چیزیں ہیں انفارچونیٹلی جس طرح کا پاکستان ملا تھا بینکرپٹ تھا. اس میں سب سے بڑا کرائسس آپ کو پتہ ہے فورن ایکسچینج کا تھا, ہمارے ریزروز کا تھا, جس کا سب سے بڑا امپیکٹ پڑا ہمارے روپے کے اوپر. جو آپ کہہ رہے ہیں روپیہ بھی بڑی تیزی سے گرا, جب 35% روپیہ گرا, اس کے علیحدہ ریپرکشنز ہیں. جو مہنگائی آئی ہے پاکستان میں وہ اس کی وجہ سے آئی ہے. یہ جو سارا یہ جو ہماری آپس میں ڈسکشنز بیلنس کرنے کے لیے, اس لیے اس کی کوئی اسٹریٹ فارورڈ آنسر نہیں ہے, دونوں طرف ہے. لیکن کئی چیزیں آپ پبلک میں ڈسکس کر سکتے ہیں, کئی چیزیں اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے بھی ایک دفعہ, مجھے یاد ہے آپ نے ٹی وی پروگرام پہ ایک پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ روپیہ ادھر تک, آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی ہماری آئی ایم ایف کی کیلکولیشن ہمارے ساتھ نہیں تھی تو اس کا خطرہ کیا. دیکھیں اس وقت جو ہماری اکنامک سچویشن فریجل بلکہ ٹھیک ہوتی جا رہی تھی, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. حفیظ آپ کو بتائیں گے کہ ساری جو ہماری میکرو اکنامک انڈیکیٹرز وہ صحیح طرف جا رہے تھے. بدقسمتی سے ہم اکیلا ملک نہیں ہے, یہ جو کرائسس آیا ہے اس کے انانٹینڈڈ کانسیکوینسز ہیں. کوئی ایک چیز نہیں افیکٹ ہو رہی, لیکن صرف آپ کے لیے میں, کیونکہ کئی چیزیں سینسٹیو ہیں, میں اس لیے ادھر نہیں کہنا چاہتا. اس کے جو ریپرکشنز ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح مارکیٹ کے اندر افراتفری مچے. لیکن امپورٹنٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ پلیز نہ سمجھیں کہ ہمارے, اگر آپ کہہ رہے ہیں مارکیٹ ساری بات کر رہی ہے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر, تو جب ہم سارے نہیں کر رہے, یہ ساری اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. مجھے صرف آپ سے ایک چیز یہ جو اب آگے اگلا فیز ہے, آپ کے اوپر ہے کہ آپ صرف اس میں سے چیزیں پک کرتے رہیں کہ جی آپ کے ہاسپٹلز ایسے ہیں, آپ کی وہ ہے, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر امریکہ جیسے ملک میں تنقید ہو رہی ہے, جس کے پاس آپ کو پتہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے, تو پاکستان کا بدقسمتی سے ہمارا ہیلتھ سیکٹر کو نگلیکٹ کیا. ایک منٹ سن لو, ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو نگلیکٹ کیا گیا. آپ کے سامنے ہے, عام آدمی کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل اور جو پیسے والوں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل یا باہر علاج کرواتے ہیں. اس کے اندر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک آئے اور ہم سارے اس کرائسس کے اندر ایک دم سب کچھ کر دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ آج کہتا ہوں, انشاءاللہ اپنے ڈاکٹرز کو, اپنی نرسز کے لیے جو ہم تیاری کر رہے ہیں, ہمارے پاس مسلسل, یہاں میں نے ڈاکٹر فیصل جو انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہیں, ان کو میں نے شوکت خانم سے یہاں بلایا ہے تاکہ مسلسل ہم یہ فالو کریں کہ ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. کیونکہ اصل جب پریشر پڑے گا, ابھی تو پریشر ہی نہیں پڑا, ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں جی ہاسپٹلس کا برا, ابھی تو پریشر ہی نہیں ہے. جب پریشر پڑے گا ہاسپٹلس کے اوپر, ہمارے فرنٹ لائن پہ جو لڑنے والے ہوں گے وہ نرسز اور ڈاکٹرز ہیں. ان کے لیے آپ اگر جنرل افسر آپ کو بتائیں گے جو ہم اکوپمنٹ کی تیاری کر رہے ہیں, دنیا سے وینٹیلیٹرز کی کتنے ابھی تک ہم سیکیور کیے ہیں, کتنا لے کے آ رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے. دیکھیں میں صرف آپ کو یہ بٹھایا ہوا ہے, آپ نے باتیں کی جی عمران آپ نے کہ جناب پتہ نہیں اقتدار میں کیا ہو رہا ہے, کون پاور. بات یہ ہے کہ یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے. آپ کو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ سارا وقت ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں, ایک ایک چیز چیک کر رہے ہیں, صوبوں کے ساتھ مسلسل ان ٹچ ہے. اگر صوبے کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے خطرہ ہے تو ہم یہ کرنے لگے ہیں, میں یہاں اسلام آباد بیٹھ کے ان کو روکوں گا نہیں. ہاں میں کہوں گا آپ کریں, ہم صرف گائیڈ لائنز دیں گے. میں صرف ان کو بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا جب آپ ایک کوئی قدم اٹھاتے ہیں, اس کا جو فال آؤٹ ہے ابھی آپ کو نہیں نظر آ رہا, آپ کو 2-3 دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا. اس لیے جتنا ہم اس کو ریویو کرتے رہیں گے, ہو سکتا ہے کہ 5-6 دنوں کے بعد ہم سمجھیں کہ یہ ہم نے لاک ڈاؤن کی یہ چیز واپس لے لینی ہے, اس کے نقصانات زیادہ ہیں, ہو سکتا ہے یہ کریں. ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ 2 ہفتے کے بعد ہمیں کرفیو لگانا پڑے. ہم ابھی یہاں بیٹھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کس طرف جائے گا یہ. جی لاسٹ چیز, بالکل کیپیسٹی ہماری گرو ہوگی انشاءاللہ, اللہ بہتر کرے گا. آپ کو الیکٹ کیا تھا لوگوں نے کہ آپ ان کی زندگیاں بہتر کریں گے, اینڈ دیٹ مینس دا اکنامک پالیسی. یہ اللہ کی طرف سے آگئی آفت, نبٹ رہے ہیں جیسے بھی ہے, تھنگس یو آر رولنگ ود دا پنچز, ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل. اس میں آپ کو بہت مارجن ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ میرے ملک کے جو اکنامک بڑے فیصلے ہیں, کیا میرا الیکٹڈ وزیر اعظم کر رہا ہے کہ میرا ایک نامنیٹڈ گورنر کر رہا ہے, جن کا ڈپٹی گورنر بھی وہ آئی ایم ایف سے لائے ہیں, واٹ ایور. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک دیٹ, آئی ایم سوری اف اٹ کمز آؤٹ لائک دیٹ. مجھے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب آپ ہمیں بتایا گیا کہ جی اس لیے انٹرسٹ ریٹ نہیں چھیڑے, ہم نے فارن ریزروز بلڈ کرنے,
3 बिलियन आ गया जी हॉट मनी का, उसमें से स्टॉक मार्केट और वो मिला के 3 बिलियन निकल भी गया है। आपके 12 बिलियन प्लस के रिजर्व्स हैं, 10 बिलियन इसमें वो पैसे हैं जो सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना वगैरह ने सबने रखे हैं। बाकी रह गया 2-2.5 बिलियन, 3 बिलियन, 6 बिलियन कमर्शियल बैंक्स के पास है। 2-2.5 बिलियन के लिए पूरी हमने अपनी इंडस्ट्री तबाह कर दी है, क्योंकि इंडस्ट्री हर बंदा, एसएमईज, आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सारी चीज। मुझे बता दें डिसीजन अल्टीमेटली एक सवाल लास्ट, देन यू कैन जस्ट टेल मी टू शट अप। One question. 2 months down the road, when the economy is in a problem, मैंने इमरान खान का गिरबान पकड़ना है कि मैंने डॉक्टर बाकिर को ढूंढ के पकड़ना है कि उस वक्त मुझे कहा जाएगा ये तो बाकिर कर गया, मैं क्या करता हूँ? Who is ultimate डिसीजन कौन ले रहा है इकोनॉमी की? मालिक, जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूँ, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूँ कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े, मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूँ। वो लोगों को मैं बुला लेता हूँ जो कि पाकिस्तान के अपने इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे बात करता हूँ। 1-2 दफ़ा हमने बाहर पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हुए उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर राय ली की हुई है। सुन की हुई है उनसे। देखिए प्लीज़ एक चीज़ याद रखें मालिक, जब गवर्नमेंट हमारी आई थी, आपको पता है कि हम बैंकरप्ट हो चुके थे, हम अपनी पेमेंट्स नहीं कर सकते थे। हमने अपने जो भी हमने कमिटमेंट्स की हुई थी बैंकों से, मल्टीनेशनल से, वो हम वापस उनको पेमेंट्स नहीं कर, हमने सब रोक ली थी, हमारे पास पैसा ही नहीं था। और आप मेरे से तब भी सवाल पूछते थे, आपको मैं अगर सच तब बता देता कि हम बैंकरप्ट हो गए तो रुपए तो पहुंचना था 300 पे, आप 185 पे कह रहे हैं, वो गिरना शुरू होता, हमारे पास तो एक्सचेंज ही नहीं था। इसलिए प्लीज़ एक चीज़ याद रखें कि एक सिचुएशन में जिस तरह हमने इस मुल्क में खेले हैं, मेरे लिए 2019 मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल था, इसलिए कि हमें पता था कि किसी टाइम पे प्रेशर आना था रुपए पे, उसने गिरना शुरू, हमारे पास तो पैसे नहीं थे। इसलिए प्लीज़ एक चीज़ याद रखें कि एक कोई ऐसी चीज़ फैसला नहीं जो मैं नहीं करता। डॉक्टर हफीज़ और जो रज़ा बाकर है, इनसे पूरी हमारी बातचीत होती है, और आउटसाइड ओपिनियन आता है, कंसेंसस से फैसले होते हैं। ये सिर्फ आपके लिए जी।